अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। सियासत तो अपनी जगह चल ही रही है, केयर टेकर सेटअप का भी जिक्र हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा हम सब के लिए कंसर्निंग होना चाहिए वो है दहशत गर्दी। और दहशत गर्दी के वाक़यात जिस तेज़ी से बढ़े हैं, अगर गुज़िश्ता 4 रोज़ का ही हम देख लें तो पेशावर और खैबर में मिला करके कोई 3 वाक़यात हुए। फिर पूरे साल का अगर हम जायज़ा लें तो खैबर पख्तूनख्वा में 660 से ज़ायद दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। कुछ रोज़ कबल बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। लेकिन इन तमाम तर वाक़यात में जो वाक़या ज़ोब का है और जिसके बाद आर्मी चीफ़ ने वहाँ का दौरा भी किया और फिर जो बयान आया उसके बाद से फिर हमने देखा कि कुछ मामलात और ज़्यादा गंभीर नज़र आए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। और फिर हमने अपने स्पेशल एनवॉय एम्बेसडर आसिफ दुरानी को वहाँ पर 3 रोज़ा दौरे पर भेजा और फिर म्यूचुअल डिस्कशंस या जिसे कहते हैं ना कि दोनों ममालिक के दरमियान जो सारे मामलात हैं, ख़ुसूसन दहशत गर्दी के हवाले से जो पाकिस्तान के कंसर्न हैं TTP बारे, उन पर गुफ्तगू हुई और यकीन दहानी का बताया जा रहा है कि कराई गई है कि इन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान में के ख़िलाफ़ हमलों में इस्तेमाल नहीं हो रही। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी एक कंसर्निंग फैक्टर है वो आर्मी चीफ़ का जो बयान था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अफ़गानिस्तान में जो सेंचुरीज़ हैं TTP की, वहाँ से ये हमले किए जा रहे हैं या अफ़गानिस्तान की ज़मीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी में। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो सबसे ज़्यादा और कंसर्निंग बात लगी वो ये थी कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में अफ़गान नेशनल्स के मुलव्वस होने का जो नज़र आया है या जो शवाहिद मिले हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है। हमने फिर ये भी देखा कि वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी बड़े खोल करके कहा कि जो अफ़गानिस्तान है वो अपने बरादर और पड़ोसी मुल्क होने का जो किरदार है वो अदा नहीं कर रहा 40-50 साल से। उन्होंने बाकायदा ट्वीट में ये कहा और बाद में उन्होंने कई जगह उन्होंने इंटरव्यू में भी उनसे पूछे गए तो उन्होंने यही कहा कि 40-50 साल से हम अफ़गान महाजरीन को यहाँ पर रखे हुए हैं, तमाम तर हुकूक भी दे रहे हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी सरज़मीन इस्तेमाल होने दे रहा है। और ये भी कंसर्निंग था कि TTP जो है वो बड़ी लिबर्टी के साथ अफ़गानिस्तान के अंदर वहाँ पर मौजूद भी है। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात कैसे, क्योंकि ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का भी आप लोगों को वो स्टेटमेंट याद होगा कि दोहा अग्रीमेंट जो है वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के साथ हुई थी, पाकिस्तान के साथ नहीं होती। ये भी उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा। इस वक्त जो ताल्लुकात पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के हैं वो कहाँ खड़े हैं। दूसरी जानिब तहरीक तालिबान पाकिस्तान को क्या वाकई अफ़गानिस्तान कंट्रोल करेगा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो जो है वो ना ये तमाम तर कार्रवाइयाँ करें दहशतगर्दी की। और दूसरे, क्या हमें अब अपनी पॉलिसी को तब्दील करना होगा अफ़गान पॉलिसी को या नहीं। इन्हीं पर बात करने के लिए बड़े सीनियर मेहमान हैं हमारे साथ आज का अफराज सियाब खटक साहब सीनियर सियासतदान हैं, एम्बेसडर अयाज वज़ीर साहब, और हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। खटक साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करती हूँ। पहले तो ये बताइए कि जो इस वक्त ताल्लुकात हैं और स्पेशल एनवॉय जब वहाँ गए हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के, आप क्या समझते हैं कि दे आर टेंस, द रिलेशंस आर टेंस, और सबसे ज़्यादा इस टेंशन का जो एक ही रीज़न है वो है TTP को कंट्रोल ना करना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो पहला काम उन्होंने ये किया कि जेलों के दरवाजे खोले और 2-2.5 हज़ार के करीब फाइटर जो थे वो रिहा हो गए TTP के। फिर वहाँ जो अमेरिकनों ने असलहा छोड़ा था, जो लेटेस्ट असलहा था बड़ा मॉडर्न, वो उन्होंने उसमें भी उनको हिस्सा दिया। तालिबान ने TTP को हिस्सा दिया और अच्छा खासा हिस्सा दिया। उसके बाद ये लोग इधर आए, यहाँ से भी एक गलत पॉलिसी शुरू की गई बगैर किसी मशवरे पार्लियामेंट या हुकूमत की मंजूरी के। ये कहा गया कि उनसे मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, बल्कि जैसे साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा उनको यहाँ आबाद करने की बात भी हुई। तो इसके बाद फिर आपने देखा कि दहशतगर्दी बढ़ी। जो पश्तून सियासतदान थे, जर्नलिस्ट थे, दानिश्वर थे, सब चीख रहे थे कि ये यहाँ पे एक नई जंग शुरू हो रही है, लेकिन उनको नहीं सुना गया और बात बढ़ती गई। अब तो मसला, जैसे आपने कहा, जोब वाली बात तो इसलिए बहुत अहम थी, जोब पर हमला, कि जोब जो है वो CPEC के मगरबी रूट का बहुत अहम शहर है और ये हमला जो है सिर्फ यानी मुकामी लैंड ऑर्डर का मसला नहीं है, ये एक बड़ी
जो कशमकश है उसका शाखसाना है। अच्छा। और आपने देखा कि पाकिस्तान आर्मी चीफ ने जब बात की तो व्हाइट हाउस से जवाब आया, कहा गया कि अफगान महाजिर जो हैं वो इस तरह की सरगर्मी में मुलविस नहीं है। यहाँ पर किसी ने नहीं कहा कि अफगान महाजिर मुलविस है, कोई भी मुलविस नहीं रहे वो, लेकिन ये जो वहाँ से बात की गई, ये असल में वो जो चीन के साथ नई जंग शुरू हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये उसका शाखसाना है। TTP और दाइश ISK जो हैं वो नए एक्टर्स हैं, यहाँ आए हैं, और अगर हमने अपनी पॉलिसियों पर, माजी की पॉलिसियों पर नजरसानी नहीं की, खसूसन तालिबान के हवाले से जो यहाँ पर कहा जाता था कि TTP जो है वो रॉ की और NDS के लिए काम करती है, और जो अफगान तालिबान है वो मुजाहिदीन हैं, तो ये जो फर्क करते थे, अब उन लोगों को की आंखें खुल जानी चाहिए जो 12-13 साल तक झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करते रहे। अच्छा, तो खटक साहब आपने जो बात कही, ये भी इस पर ज़रा मैं इसी को आगे लेकर चलती हूँ कि TTP, दाइश, ISK, आपने कहा कि ये तमाम तर जो हैं वो इस वक्त हमारे लिए खदशा हैं। तो अयाज वज़ीर साहब मुझे ये बताइएगा कि अब वो NDS, रॉ, वो सब तो ख़त्म हो गया ना फॉल ऑफ द गवर्नमेंट के बाद, और जब तो तालिबान की हुकूमत है, तो अब भी क्या इनको कोई इस्तेमाल कर रहा है? खुसूसन जो जिसका जिक्र किया कि जोब का जो वाक़या था वो इंतहाई अलार्मिंग इसलिए भी था इन कॉन्टेक्स्ट विद CPEC। देखिए, बात बिल्कुल सही है, वो लोग तो इस्तेमाल करेंगे इनको, जो आपके दुश्मन हैं उनको तो मौका चाहिए। अब मसला ये है कि हम वो मौका अपने मुल्क के अंदर उनको क्यों दे रहे हैं। अब हम, एक और मसला भी हमारा है कि हम वक्ती तौर पे जो कुछ हमारे साथ हो जाता है उसको रिएक्ट करते हैं, गोया फायर फाइटिंग करते हैं कि ये मसला दब जाए फिर आगे देखेंगे। ये इतना आसान नहीं है। मिलिटेंसी की आपने वजह देखनी होगी। ये मिलिटेंसी वजीरिस्तान में क्यों उभरी, दोनों वजीरिस्तानों में या फिर पूरे ट्राइबल एरिया में। आप पाकिस्तान बनने से देख लें, आपके यही लोग गए आपके लिए कश्मीर आज़ाद किया कायदे आज़म के एश्योरेंस पे कि आपको हम ट्रीट करेंगे इक्वल, लेकिन उसके बाद उस इलाके के साथ आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, छोड़ दिया, महरूम रहे। फिर आ जाते सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान में आने का, पूरा फाटा आपने आर्म्स डिपो बना लिए। उस वक्त अभी भी 7 एजेंसियां, जिसको अब 7 जिले कहते हैं, वो आपने बिल्कुल लंचिंग पेट बना लिए। सारा हौसला, सारा मुजाहिदीन यहाँ से अटैक करते थे। लोगों ने फिर भी साथ दिया कि चलो शायद हमारी इसी में बेहतरी बाद में हो जाए। सबसे बड़ा जो मुहाजिर कैंप था पाकिस्तान में, वो मेरे गांव में ज़ेडी-नूर के नाम से, अगर किसी को याद होता, हमने सारा कुछ दे दिया, इलाके दे दिए, पॉलिटिकली इकोनॉमिकली भी सफर्ड, इस होप के आइंदा दिनों में इस इलाके में तरक्की हो जाएगी। किस्सा मुख्तसर कर लेता हूँ, दुख बहुत है। 47 से लेके अब तक पूरे फाटा में आप मुझे एक छोटी सी इंडस्ट्री दिखा दे जिसमें 20-30 लोग मजदूरी कर सके। कोई रोजगार ने प्रोवाइड नहीं किया, कोई पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उनको नहीं दी। उसी तरह बेकुतरका जो उस पुराने इंडिया के जमाने में अंग्रेज के खिलाफ होते थे। तो TTP बनी क्यों? अब मैंने बात इसलिए शुरू की, TTP के वजूहात आप देख ले, उसके बाद इसके हल के लिए रास्ते हैं। कोई ऐसी बात नहीं कि इसको हल न कर सके। दुनिया कायनात में सिर्फ अल्लाह की जात एक है, वो दो नहीं हो सकते। बाकी सब चीजों पे बात भी हो सकती है, हल भी ढूंढा जाता है। लेकिन पहले आप ये कर ले, मैं इस पे खत्म करता हूँ, 1 मिनट दे दे, कि इस मसले का पहले आप वजूह देख ले। ये लोग आपसे क्यों नाराज है, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा और बलूचिस्तान के। फिर उसके बाद TTP बनी क्यों, आपने उनके साथ क्या किया? क्लेम कर लिया कि निकाल दिया, तोड़ दिया, मार दिया, वापस दोबारा कैसे? ठीक है अयाज वजीर साहब, आप रूट कॉज जरूर बता रहे हैं, लेकिन मैं इस पे कमेंट अभी नहीं करती। आई विल टेक दिस ओनली फॉरवर्ड फर्स्ट कि रूट कॉज, जनरल साहब, एक तो TTP क्यों वजूद में आई, अयाज वजीर साहब कह रहे हैं महरूमियाँ और जिस तरह से वो इलाके बैकवर्ड रहे, बट हमने भी तो अपनी पॉलिसी TTP बारे मुस्तकिल तब्दील की है। जैसे अफरासियाब ने कहा, कभी हम उनको बताते हैं कि देयर इज जीरो टॉलरेंस, फिर हम नेगोशिएशन की बात करते हैं, फिर उनको वापस लेकर आते हैं, फिर देन वी से कि नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं होगी। सो ये जो चेंज ऑफ पॉलिसी है, क्या ये वजह है कि वी कांट टैकल दिस प्रॉब्लम?
And then what should be the policy then? دیکھیے دی پرابلم اس کہ جب آپ لانگ ٹرم تھنکنگ نہیں ہے، جو بھی مسئلے کو آپ ٹیکل کرنے لگتے ہیں اور اس کی جینسس سے لے کر اس کا جب تک اینڈ پوائنٹ تک نہیں سوچتے، تو جو بھی حل آئے گا بیچ میں سے وہ کبھی پائیدار بھی نہیں ہوگا اور افیکٹو بھی نہیں ہوگا. اور یہی ہمارا المیہ رہا ہے ود ریگارڈ ٹو آلموسٹ آل پالیسیز، چاہے وہ جس کی بات کر رہے ہیں عزیز صاحب، جس طرح بھی افرا سیاب صاحب نے بات کی. دیکھیے ایشو یہ ہے کہ جب ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ اس قسم کے لوگ ہیں، نمبر 2 ہمیں یہ پتا تھا کہ جو اسلامک ایمریٹس آف افغانستان ہے دے آر ناٹ فلی اسٹرانگ آن دا گراؤنڈ، ان کی ہولڈ سارے افغانستان پہ نہیں ہے. نمبر 2 یہ بھی ہمیں پتا تھا کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے مل کر آپریشن بھی کرتے رہے ہیں اور ان کی آپس میں ایک خاص قسم کی افینٹی بھی ہے. یہ ہمیں یہ بھی پتا تھا، اور میں تو بارہا اس بات کا اظہار بھی کر چکا ہوں کہ امریکنز بوٹس نکلے ہیں، امریکہ وہاں سے نہیں نکلا. این ڈی ایس وہیں پہ ہے، را وہیں پہ ہے، دے جسٹ میلٹڈ اوے. جو افغان آرمی تھی اتنی بڑی جو ٹرین کر کے رکھی ہوئی تھی وہ بھی تو وہیں پہ ہے نا، میلٹ ہو گئے وہاں پہ. اور جیسے ان کو اسپیس ملی دوبارہ وہ دے بیک ان دی آپریشنز. اور یہ امریکن جو بیان آیا ہے یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ بھئی جب ہمارے مہاجرین کے بارے میں تو ہم نے کسی نے بات نہیں کی، ان کو مہاجرین کے بارے میں بات کرنے کی کوئی تکلیف ہوئی. ایکچولی ایشو یہ ہے کہ جب بھی پاکستان ان کے خلاف اسٹرانگلی جائے گا، اور ہمیں جانا چاہیے تھا بہت پہلے، یہ جو ہم نے بیچ میں ایک ویری ال کنسیڈرڈ، ال تھاٹ آؤٹ اور بہت ال پلانڈ جو ہم نے یہ جو نیگوسیشن شروع کی، جس کا نہ کوئی سر تھا نہ پیر تھا، اس کا نتیجہ آج بھگت رہے ہیں اس میں، وہ ہمیں اس سے ہم نے کریکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. اس کے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہے. دیکھیے پاکستان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نا، پاکستان کے لوگ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نا، پاکستان کی ترقی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نا. اگر پاکستان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اس کی وجوہات بھی تو ہمیں پتہ ہونے چاہیے، کون پہنچا رہا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور ہمیں پتہ ہے اس چیز کا، ہم کیوں اپنے ہاتھ پاؤں باندھ بیٹھ کے خود بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیوں ہم نے یہ موقع دیا ہے کہ ٹی ٹی اے ٹی ٹی پی دوبارہ پاکستان میں اس طریقے سے ایکٹیو ہو جائے، اور جو ٹیررسٹ واقعات ہیں وہ دن دن بڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیے ان کا نیکسس دیکھیے، پاکستان میں ایک طرف تو سیاسی طور پر اسٹیبلٹی کا فقدان ہے، اکنامکلی پاکستان کمزور ہے، اوپر سے ٹیررزم جو ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے. اگر یہ سینرجائز کر جاتے ہیں تو پاکستان کا کیا حال ہوگا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو جنرل صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹو ڈیل ود دیم وہی پالیسی ہونی چاہیے کہ آپ نے ان سے زیرو ٹالرنس، کیونکہ دہشت گردی ہے، دہشت گرد ہیں تو ہم ان کو سپیئر نہیں کرنا چاہیے. رائٹ، نمبر ایک یہ ہے. نمبر 2 دیکھیے کہیں سے آتے ہیں نا، وہ ان کی سینکچوری ہے، کوئی ان کو ہتھیار بھی دے رہا ہے، کوئی ٹریننگ بھی دے رہا ہے، کوئی پیسہ بھی دے رہا ہے. ان سے جب تک وین آف نہیں کریں گے ہم ان کو، یہ یوں ہی کرتے رہیں گے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ تحریک طالبان افغانستان کے سب وعدے وعید ایک طرف، لیکن ایکچوئل جو آن گراؤنڈ جو ان کی پرفارمنس ہے وہ بالکل نہ صرف یہ کہ میں اتنے سنجیدہ ایفرٹ انہوں نے کی نہیں، شاید وہ اب بھی نہیں کریں گے. درانی صاحب وہ آئے ہیں، انہوں نے ایشورنس دی ہے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوگا. تو پاکستان کو اگر ہم صحیح اپنے ڈائریکشن صحیح نہیں کرتے، اسٹریٹجی صحیح نہیں کرتے، تو پاکستان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ رہے گا. آپ کو میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وعدے وعید ضرور انہوں نے آپ کی دفعہ ہیں، لیکن آگے چل کے کیا ہوگا. دے آر نیبرز، ظاہر ہے آپ اپنے نیبرز بدل نہیں سکتے، لیکن آپ کو پتہ ہو کہ اس نیبرنگ کنٹری کے اندر سے دہشت گردی آپ کو اب افیکٹ کر رہی ہے. اور پھر جو امریکہ کا بیان ہے، تو یہی ڈسکس کریں گے کہ کیوں ٹی ٹی اے ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن نہیں لیتا، کیوں افغانستان جو ہے وہ ان کو پناہ گاہیں فراہم بھی کر رہا ہے، ان کو وہاں لبرٹی بھی ہے. تو کیا ہمیں دوحہ اگریمنٹ کے ساتھ ایک الگ اگریمنٹ بھی کرنی چاہیے تھی؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. افغان پالیسی، پاکستان افغانستان ریلیشن شپ اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ہماری افرا سیاب خٹک صاحب سے، امبیسڈر ایاز وزیر صاحب سے اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب سے. افرا سیاب خٹک صاحب یہ فرمائیے گا، کیا دوحہ اکارڈ کے لیے پاکستان نے بڑا فیسیلیٹیٹ کیا؟ ڈو یو تھنک وہاں ہم سے غلطی یہ ہوئی، کیونکہ جب ذبیح اللہ مجاہد صاحب کا یہ بیان آیا تھا کہ ہمارا تو امریکہ اور ان کے اتحادیوں کے ساتھ تھا، پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی اگریمنٹ نہیں تھی، وی شوڈ ہیو ڈن اے سیپریٹ اگریمنٹ ریگارڈنگ ٹی ٹی پی، کیونکہ ہمارا تو ڈے ون سے یہی تھا کہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہ ہو، اور ٹی ٹی پی ہمارے لیے ظاہر ہے اتنا بڑا خطرہ رہا ہے، اتنی کاروائیاں یہاں دہشت گردی کی ہوئی ہیں ان کی جانب سے، اور ہمیں پتہ تھا کہ وہ وہاں پر ہیں. تو ہمیں کرنی چاہیے تھی ایک اور اگریمنٹ، یا آپ کر لینی چاہیے؟ گزارش یہ ہے
کہ افغانستان کے بارے میں جو ہماری پالیسی ہے شروع سے وہ بہت ناقص پالیسی رہی ہے، جو جنرل ضیاء الحق کے وقت سے شروع ہوئی ہے اور اب تک جاری ہے، اس میں کوئی تبدیلی آئی نہیں ہے۔ بات یہ کہ پاکستان ایک فرنٹ لائن سٹیٹ بنا مغربی جنگ کا جو سوویت یونین کے خلاف تھی، اس کے بارے میں بھی وہ پالیسی میرے خیال میں غلط تھی۔ ایران کوئی روس کے حق میں نہیں، سوویت یونین کے حق میں نہیں تھا، مگر ایران نے وہ لڑائی مغرب کی لڑائی نہیں لڑی اور وہ ایک مستقل آزاد پوزیشن انہوں نے اختیار کی۔ اسی طرح سے اس کے بعد پھر دیکھیں نا، سوویت یونین کی فوجیں چلی گئیں لیکن جو جہادی انفراسٹرکچر یہاں پر قائم ہو گیا تھا وہ موجود رہا۔ امریکنوں نے بھی نہیں کہا کہ اس میں، کیونکہ انہوں نے بڑا انویسٹ کیا تھا، بہت پیسہ لگایا تھا، 40-50 ہزار کے قریب دینی مدرسے بنے ہیں، اور مدرسے تو اچھی بات ہے جو اگر وہ علم کے لیے ہوں، لیکن اگر وہ لڑاکا اور ایسے لوگوں کو پیدا کریں جو یعنی دہشت گردی میں ملوث ہوں یا خودکش حملے کریں تو وہ تو تشویش کی بات ہے۔ اور ہمارے ہاں نیشنل ایکشن پلان کے وقت یہ کہا گیا کہ یہ یہاں پہ انفراسٹرکچر ہے، ٹریننگ کی فیسلٹیز ہیں، لاکھوں لوگ جو ہے انہوں نے لڑائی میں حصہ لیا ہے افغانستان میں جا کے، تو یہ سارا قصہ ہم نے فرنٹ لائن سٹیٹ بنے، اور یہ فرنٹ لائن سٹیٹ پھر 9/11 کے بعد ایک نئی شکل میں استعمال اس کا ہوا۔ اب جو فرنٹ لائن سٹیٹ جن کے لیے پاکستان نے کندھا دیا اپنا، وہ ایک نئی جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں، کولڈ وار ان کی چائنا کے ساتھ ہے، اور سینٹرل ایشیا کو بھی ڈی اسٹیبلائز وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے دوبارہ طالبان کو دوحہ معاہدے کے ذریعے کابل میں لایا گیا، اور ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں نے تالیاں بجائی کہ زنجیریں توڑ دی ہیں افغانوں نے وغیرہ، لیکن زنجیریں کہاں توڑی ہیں انہوں نے؟ وہ آسمان میں جو ڈرون ان کے اوپر دن رات پھرتے ہیں، اتنے ڈرون وہاں پھر رہے ہیں کہ یہ حامد کرزئی صاحب اور اشرف غنی کی حکومت کے دوران یہ ڈرون نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ ان کی فضا پوری طرح ڈرون کے قبضے میں ہے، اور زمین پہ آپ نے دیکھا کہ سارے پرانے دہشت گرد بھی ہیں، نئے آ گئے ہیں، اور یہ جو سینٹرل ایشیا سے لوگ گئے تھے مڈل ایسٹ وہ واپس آ گئے ہیں، اور وہ سینٹرل ایشیا میں ایک نیا محاذ کھولنا چاہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اور یہ جو ہم فرنٹ لائن سٹیٹ رہے ہیں اس سے نکل کر ہمیں جیو اکنامکس کی طرف جانا چاہیے، سی پیک کو آگے بڑھانا چاہیے، اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ برابری کے تعلقات بنانے چاہیے۔ افغانستان کو صوبہ بنانے کی اور فتح کرنے کی جو کوشش ہے، میرا خیال ہے یہ خودکشی والی پالیسی ہے، اس سے میرا خیال ہے نکلنا چاہیے، اور افغانوں کو مشورہ دینا چاہیے کہ بھائی طالبان اور سب افغان آپس میں بات کریں، اور یہ جو بندوق کے ذریعے وہاں پر طالبان کی حکومت مساعد کی گئی یہ چلے گی نہیں، لیکن اس سے یہ ہوگا کہ پورا خطہ ایک نئی سرد جنگ جو شروع ہو رہی ہے، جیسے سوویت یونین امریکہ کی جنگ تھی وہ گرم جنگ ہمارے ہاں آ گئی، اسی طرح سے جو نئی سرد جنگ ہے اس کے گرم جنگ کا تجربہ پھر ہماری سرزمین پہ ہوگا میں سمجھتا ہوں۔ اور یہاں پہ نیشنل ایکشن پلان جو تھا وہ ہم بھول گئے ہیں، جیسے کسی سودان میں یا کسی اور ملک میں ہوا تھا، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ریاست کا وہ نہیں ہے، ول نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے اس پر عمل درآمد کرنے کا۔ وہ 20 نکات تھے، میں بھی نکات بنانے والوں میں تھا، مجھے یاد ہے وہ اس کانفرنس میں میں شامل تھا، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اس لیے کہ دیر از نو ول ٹو کرٹیل دیز ایکٹیویٹیز۔ اور طالبان کے ساتھ بار بار ہم اچھے طالبان اور برے طالبان کی تمیز جو کرتے آئے ہیں، یہ سارے برے ہیں جی، دہشت گردی میں کیا اچھا ہو سکتا ہے؟ اچھا، تو یہ جو ایک تو سب سے سرپرائزنگ ایلیمنٹ ہے ایاز وزیر صاحب کہ ابھی تک افغان بارے پالیسی وہی ہے، اسے تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، مطلب ایون ٹوڈے۔ دوسری بات یہ کہ امریکہ اس کا مطلب اس خطے سے گیا نہیں ہے، وہ افغانستان سے ضرور چلا گیا ہے، بٹ جیسے افراسیاب خٹک صاحب فرما رہے ہیں، جو انہوں نے ایک پورا احاطہ کھینچا اس وقت اور بتایا کہ کیا کچھ ہونے کو ہے، تو ظاہر ہے پاکستان از آلسو انڈرسٹینڈنگ ایوری تھنگ، ایسی بات تو نہیں ہے۔ پھر ہماری کمائیگی کدھر ہے؟ صرف نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہ کر کے تو میرے خیال سے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ کیا واقعی جیسے افراسیاب صاحب کہتے ہیں کہ افغانستان کو جو صوبہ بنانے کی یا فتح کرنے کی جو ہماری کوشش رہی ہے اسے اب ختم کرنا ہوگا، اس پالیسی کو تبدیل ہونا گا؟ یو ریئلی تھنک کہ یہ بھی ابھی بھی ہماری یہ پالیسی ہے؟ جی بدقسمتی سے لگتا تو ایسے ہی ہے کہ پالیسی میں کوئی خاص فرق نہیں آیا، وہی کچھ ہو رہا ہے جو پہلے ہو رہا تھا۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، آپ کی بات کا بھی جواب دے دوں گا، کہ اگر پہلے ہوتا تھا تو چلے ایسے لے لیتے کہ افغانستان میں گویا مخالف حکومت تھی، خواہ وہ حامد کرزئی کی تھی یا اشرف غنی صاحب کی تھی، پیچھے چلے جاتے ڈاکٹر نجیب صاحب کی تھی، تو وہ تو مخالف تھی، آپ اس کے خلاف ان کے دشمنوں کی مدد کرتے تھے۔
تو یہ طالبان تو آپ نے پہلے تھے حامد کارزئی اشرف غنی کے خلاف، امریکہ کے خلاف ادھر لڑ رہے تھے، وہ آپ کے دوست وہاں چلے گئے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ کے تعلقات اس کے ساتھ خراب ہیں؟ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ڈاکٹر نجیب کے زمانے سے لے کے، یعنی 1979 سے سوویت یونین کے آنے سے لے کے آج تک جو بھی حکومت کابل میں بنی ہے، خواہ وہ آپ کا پہلے سے خیر خواہ تھا یا نہیں تھا، یا آپ کا دوست تھا جیسے مجاہدین تھے یا طالبان پچھلی دور یا ابھی دور، ان سب کے ساتھ آپ کے تعلقات کیوں خراب ہو جاتے؟ آپ ذرا اس کو ٹٹول کے دیکھ لے، اس کا ذرا جائزہ لے لے کہ وجہ کیا ہے کہ کسی وقت بھی ہم اگر اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو مجاہدین اور طالبان سے اچھے لوگ آپ کو اور ہاتھ نہیں آئیں گے، تو وہ کیوں آپ کو نہیں ملی؟ اگر آپ اس کو 5واں صوبہ بنانا چاہتے ہیں تو ان سے اچھے لوگ تو آپ کو اور کوئی نہیں مل رہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں سر، جائزہ آپ نے بھی لیا ہوگا نا ایاز وزیر صاحب، آپ ہی بتا دیجئے آپ کی نظر میں کیا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ہم وہ نہیں سمجھ رہے ہیں جو سمجھنا چاہیے۔ افغان مجبور تھا، آپ کی مدد چاہیے تھا، اب وہ آپ کے برابر آ گیا، خواہ وہ طالب تھا، مجاہد تھا یا ڈاکٹر نجیب تھا، وہ بھی حکومت میں تھے، وہ بھی آپ کے برابر ملک اور برابر حکومت، آپ سے برابری کے تعلقات چاہتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ برابری کے تعلقات قائم کر لے، ان کو انڈیپینڈنٹ اور ساورن سٹیٹ مان لے، اس طرح ڈیل کر لے، آپ کے تقریباً سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کا المیہ یہ ہے، ذرا ایک منٹ پورا بھی کرنے دو، آپ کا المیہ یہ ہے کہ آپ اس طرف تو طاقت استعمال کرنے پہ آ جاتے ہیں کہ جی اگر ٹھیک نہیں ہوتا تو ہم سیف ہیون کو ہٹ کر لیں گے، تو گویا آپ دوسرے ملکوں کو بھی یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے اندر ان کو اعتراض ہے، ان کے خلاف سیف ہیونز ہیں، تو وہ آپ کو بھی مار لے۔ پھر یہ غلط بات ہے، پہلے ہم نے کیا، اس کا خمیازہ بھگتا۔ 49 میں پہلے مغلگئی ولیج ہے، آپ نقشے پہ دیکھ لیں، میرا خیال ہے باجوڑ کے قریب، اس پہ ہم نے بمباری کی، اس کا خمیازہ کیا بھگتا۔ اب اس کے بعد پچھلے سال آپ نے کنڑ اور شاید خوست میں طالبان کے ٹھکانوں پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حملے ہوئے، تو ان کا ریئیکشن کیا ہوا؟ یہ تو نہیں ہے کہ آپ جا کے تھپڑ مارے واپس آ جائے، اس کا لانگ ٹرم سولوشن ڈھونڈ لے۔ جب تک آپ پالیسی میں وہ چینجز نہیں لائیں گے جو ایک انڈیپینڈنٹ اور ساورن اسٹیٹ کے ساتھ آپ کو چاہیے یا آپ کو بنانے چاہیے، آپ کے یہ مسائل چلتے رہیں گے، آپ کے بندے بدلتے جائیں گے، پالیسی وہی ہوگی، اس سے کوئی فرق نہیں۔ اچھا ایاز وزیر صاحب، یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک۔ ان فوکس ہیں افرا سیاب خٹک صاحب، سینئر سیاستدان ہیں، امبیسڈر ایاز وزیر صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب۔ بات ہو رہی ہے پاکستان اور افغانستان کے ریلیشن کے حوالے سے۔ جنرل صاحب، اگر لیٹس بی ویری کینڈڈ، کیونکہ سیکیورٹی پیرسکوپ سے دیکھا جاتا ہے ہمارے جو تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ، اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا اس پالیسی میں عمل دخل زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو اینی سویلین گورنمنٹ۔ ہاں ٹھیک ہے، بات چیت ضرور ہوتی ہوگی، لیکن فارمولیٹ پالیسی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی ہے۔ تو ایاز وزیر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وی ول ہیو ٹو چینج دا پالیسی۔ افرا سیاب خٹک صاحب بھی کہہ رہے ہیں پالیسی بہت پرانی ہے جو آج تک رائج ہے، تو اس کو تبدیل کرنے میں کیا قباحت ہے؟ کیوں ہم جو ابھی ایاز وزیر صاحب نے کہا، I don't know whether you agree with that or not, but do you not think it has to be given a thought? ڈیفینیٹلی دیکھیے، افغانستان ایک ملک ہے، ان کے لوگ ہمیں پسند ہے نہیں پسند ہے، حکومت میں پسند ہو یا ناپسند ہو، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن ایز اے اسٹیٹ تو افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک رہا ہے اور پاکستان کے تعلقات بھی رہے ہیں اور سرد گرم ماحول بنتا رہا ہے۔ لیکن یہ ایک پاکستان کی صرف ایک فکر رہی ہے کہ افغانستان میں ہاسٹیلیٹیز پاکستان کے خلاف نہ ہو۔ اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ اتنا زیادہ وہ نہیں کہ ہم ان کو اپنا 5واں صوبہ بنانا چاہتے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری سوچ صرف یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ اب اس کے لیے بالکل صحیح ہے کہ ان کو اپنے برابری کی سطح پر ان سے بات ہونی چاہیے، اور پاکستان نے کی بھی ہے ان کے ساتھ۔ اور یہ جو انٹرپریٹیشن ہے زبیلہ مجاہد صاحب کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مس پلیسڈ ہے۔ جو بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ افغانستان کی سرزمین ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہوگی اور کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، وہ انہوں نے جسٹ ریٹارٹ کیا ہے جو ہمارے وزیر خارجہ نے بات کی تھی۔ لیکن
درانی صاحب کے جانے کے بعد ان کا بیان یہ آیا ہے کہ واقعی ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن اس کو ایکچولائز کرنے کے لیے جو سٹیپس چاہیے ہمیں، وہ تو پاکستان کو جو بھی سٹیپس ان کی طرف سے آتے ہیں اور جو طالبان چاہتے ہیں، جو تحریک طالبان افغانستان والے چاہتے ہیں، ان ساتھ مل کے بیٹھ کے بات ہی کر کے حالات کو نکالنا پڑے گا. اس کے بغیر ملیٹریلی آپ جو مرضی کر لیں وہ الٹیمیٹلی آپ کے اوپر ہمیشہ سے اس کا فالو نیگیٹو رہتا ہے، کیونکہ جب تک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ نہیں ہوگا اس چیز کا اور دونوں ملک مل کے ایک خاص طریقے سے ان تمام مسائل کا حل تلاش کر کے اس پہ اگری کر کے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی جوائنٹ میکنزم بنا کے آگے نہیں چلیں گے تو افغانستان کا بھی نقصان ہے، پاکستان کا بھی نقصان ہے. اور یہ ہمیں بڑا واضح ہے اور ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی بڑا واضح ہے کہ انسٹیبل افغانستان از ایز بیڈ فار پاکستان جیسے پاکستان کے اندر سے اسٹیبلٹی خراب نہ ہو پاکستان میں. تو اسی طریقے سے بے خیال افغانستان میں بھی لوگوں کو علم ہے کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ان کے لیے بھی اچھی خبر نہیں ہوگی. تو یہ جوائنٹ میکنزم بنا کے بڑے واضح ایک ایکولز کے طور پہ ان سے بیٹھ کے بات کر کے کرنی پڑے گی. یا میں ایک اور چیز میں ایڈ کرتا ہوں، پچھلے دنوں جب تحریک طالبان افغانستان والے آ کے بیٹھ گئے تھے، اس کے بعد ایک سوچ ڈیولپ ہوئی تھی کہ ریجنل اس کا ہم حل نکالیں گے، ریجنل کنٹری کے ساتھ مل کے، چاہے ریکگنیشن ہو چاہے آگے لے کے جانا ہو. وہ انیشیٹو وہیں کا وہیں رہ گیا، حالانکہ بڑا اچھا انیشیٹو تھا جسے پاکستان، ایران اور تینوں جو سنٹیشن ریپبلکس اینڈ بارڈرنگ افغانستان یہ سب مل کر، اور چین شامل ہوتا، روس شامل ہوتا، تو ہم اس کا اگر مل کے کوئی اس کا کام کرتے تو شاید معاملات بہتری کی طرف چل چکے ہوتے. اور یہ بالکل صحیح ہے، جیسے میں نے بھی کہا، میں تو بار بار بات کہہ چکا ہوں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے، اب پھر استعمال ہو رہی ہے، اور استعمال کرنے والے کیریکٹرز مینلی وہی ہیں جو پہلے تھے. اچھا، اب بھی وہی اس طریقے سے ان کو، جس طرح ہمارے چاہے سی پیک ہے، جب پاکستان کو انسٹیبل رکھنا ہے، جب پاکستان سے اپنی شرائط منوانی ہے تو IMF یا FATF، وہ تو لوگ تو وہی ہیں. ان کو بھی پاکستان نے سمجھ کے ان سے ڈیل کرنا پڑے گا پاکستان کو. اچھا، کیونکہ پاکستان کے لیے آنے والے حالات اور بگڑ جائیں گے اگر ہم اس وقت کو واضح کنکریٹ سٹیپس نہیں لیتے ایز اے اسٹیٹ اور سارے مل کے ہم اس طرف کام نہیں کرتے. جنرل صاحب، دیٹس کوائٹ این انٹرسٹنگ پوائنٹ جو آپ نے کہا، لیکن یہاں پر ایک بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد آ کر یہیں سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں افراسیاب خٹک صاحب، سینئر سیاستدان ہیں، امبیسڈر ایاز وزیر صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب. بات ہو رہی ہے پاکستان اور افغانستان کے ریلیشن کے حوالے سے. دیکھیں، ایک آپ لوگوں نے جوائنٹ میکنزم کی بات کی، ایک آپ نے بات کی کہ پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی، ایک آپ نے بالکل سب نے کہا کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، اور وہی لوگ کر رہے ہیں، پلیئرز وہی ہیں جو پہلے تھے وہی آج ہیں. لیکن جو استعمال ہو رہے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے ایاز وزیر صاحب نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ TTP والے کون ہیں، آپ ہی کے لوگ تھے، ناراض ہیں آپ سے، اور پھر آج بھی انہوں نے ذکر کیا کہ یہ بنی کیوں، وجود میں کیوں آئی. تو جن کو وہ استعمال کیا جا رہا ہے، جو آپ کے لوگ ہی کہلاتے ہیں، ان کو ڈیل کرنے کے لیے آپ تینوں مہمانوں سے میرا سوال ہوگا یہ کہ کیا ہونا چاہیے. جی افراسیاب خٹک صاحب، اس کو کیسے ڈیل کریں؟ یہ ابھی بھی وہ پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کے خلاف یہ آپریشن کر رہے ہیں. تو یہ تو بڑی ایک تشویشناک صورتحال ہوگی اگر وہ اس طرح سے سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ تو ہیبت اللہ خنزادہ کوئٹہ سے گئے ہیں، کئی سال، کئی ڈیکیڈز تک یہاں رہے ہیں، کچھ لاکھ میں تھے، وہ ریاست چلے گئے ہیں. حقانی میران شاہ اور کرم میں تھے، یہی پیدا ہوئے ہیں، یہی پلے بڑے ہیں، یہی انہوں نے تربیت حاصل کی ہے، یہاں سے گئے ہیں. اگر یہ بھی حکومت جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہوسٹائل حکومت ہے، تو پھر تو یہ کہ یہاں سے ان کو واپس بلا کے سب ہم اپنے جو ڈپٹی کمشنر وغیرہ بھیج دیں اور ان کو، یا FC والے ہمارے سولر فرنٹیئر کور والے وہاں جا کے حکومت شروع کریں. تو یہ دیکھیں، یہ بہت مشکل صورتحال ہو جائے گی نا کہ آپ نے ایک پیرالل حکومت افغانستان کی یہاں پہ رکھی، اور یہ ٹھیک ہے کہ افغانستان کے ساتھ آپ کے سیاسی اختلافات ہوں گے، لیکن یہ تو حکومت جو ہے یہاں سے ایکسپورٹ کی گئی یعنی افغانستان کے اندر، اور وہ بھی آپ کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ ان کا قبضہ نہیں. تو یہ بہت میرے خیال میں ہمیں یہاں جو افغان پالیسی ہے اس پہ بحث کرنی چاہیے. پاکستان کو مغرب کا ایک آؤٹ پوسٹ تھا ساؤتھ ایشیا میں 75 سال، سیٹو سینٹو، افغان جہاد، 9/11، وار آن ٹیرر. یہ جو پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ، مغرب کی مستقل فرنٹ لائن اسٹیٹ رہا ہے، یہ کیا ٹھیک تھا؟
और ये जारी रहेगा या नहीं, इन सवालों पर हमें गौर करना चाहिए। जो नॉन तालिबान अफगान हैं उनसे तो हमारी दुश्मनी है, क्योंकि उनका झंडा हमने यहाँ से हमने हमारे भेजे हुए लोगों ने उनका झंडा जो है वो काट कर फेंक दिया, कौमी झंडा, पार्लियामेंट को ताला लगा दिया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने खत्म कर दिया है। तो नॉन तालिबान अफगान तो सारे पाकिस्तान के साथ मुखालिफ हो गए। अब जो तालिबान है उनके साथ भी एक तरह से मुखालफत आ जाएगी, तो अफगानिस्तान में कौन होगा जो पाकिस्तान के साथ बात करेगा या दोस्ती करेगा? तो ये ऐसी सूरत हाल है कि अपनी गलती तस्लीम करने से हम करेक्शन की तरफ जा सकते हैं ना, लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि हम कल भी ठीक थे, आज भी ठीक है, इंशाल्लाह आइंदा भी ठीक होंगे, तो करेक्टिव मेजर्स कैसे लेंगे? मैं समझता हूं कि हमें क्रिटिकली पहले जायजा लेना चाहिए, उसके बाद नई पॉलिसी की बात करनी चाहिए। ओके, वी हैव जस्ट 2 minutes एंड आई वुड लाइक बोथ ऑफ यू टू कमेंट ऑन दिस। जी अयाज वजीर साहब, टीटीपी का क्या किया जाए, कैसे डील करें? जी, टीटीपी के साथ बातचीत करनी होगी, ख्वाब 100 साल भी लड़े, बातचीत के जरिए ही ये सारा मसला टीटीपी वाला भी और अफगानिस्तान के ताल्लुकात वो भी उसी तरह हल हो सकते। लेकिन एक बात कही गई, उसमें आई वांट टू कमेंट के अफगानिस्तान में वही पुराने लोग या उसी तरह इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, उसका हल ये नहीं है कि फिर आप बंदूक उठा ले या ताकत के जोर पे उसको ठीक कर ले। अफगानिस्तान के ऊपर इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बनने के बाद दोनों में कंपटीशन ऑन द क्वाइट रही है। उस वक्त जंगें नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान ज्यादा हावी था, हमसे पहले वो हिंदुस्तान था, पाकिस्तान तो बाद में बना। पाकिस्तान ने भी कोशिश की। ये मैं एक डॉक्यूमेंट रिसेंटली पढ़ी है जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की असेसमेंट थी कि हमें भी वहां पे इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो पीसफुल तरीके से। वो अगर आपके अभी दोस्त वहां पे आए हैं तालिबान, उनके साथ अगर आप सही चलते, इक्वल ट्रीट करते, जो दूसरे लोग थे उनके साथ भी डीलिंग करते, तो आपका जगह बनता जाता था। आपके लिए अफगानिस्तान के अवाम दिल में मोहब्बत रखते। लेकिन आप वो अपने लिए तंग कर रहे हैं, जो दोस्त थे वो भी आपसे पीछे हट रहे हैं, तो गोया आप खुद वहां पे हिंदुस्तान के लिए जगह क्रिएट कर रहे हैं कि वो आके उसमें आपसे बरतरी हासिल कर ले, जो कि अभी तालिबान के वक्त में तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। अगर वो आपसे ले ले, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ले, आई टेल यू। अच्छा, तो जनरल साहब, ये तो लगता है अयाज वजीर साहब जो कह रहे हैं कि सारी गलती हमारी ही है, उससे तो यही मैं अखज़ कर रही हूँ, अफगानिस्तान की तो कोई गलती नहीं है इसमें। जी कहिएगा, लास्ट फ्यू वर्ड्स फ्रॉम यू। देखिए इशू ये है कि हमारे दोनों दोस्तों की बातें सर आंखों पर। मैंने ये नहीं कहा था कि तालिबान ये कर रहे हैं, मैं जो बात कर रहा था कि जो वहां पे ओवरआर्चिंग सिस्टम जो काम कर रहा है, जिसके तहत पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, उसमें मगरबी दुनिया उसी तरीके से इन्वॉल्व है जो पहले थी इसी के से। हाँ, ये बात सही है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या तहरीक तालिबान अफगानिस्तान हो, बातचीत होगी, लेकिन बातचीत की इन्वायरमेंट्स होती हैं। बातचीत के इन्वायरमेंट्स ना हम गन पॉइंट पे उनको मजबूर कर सकते हैं, ना वो हमें गन पॉइंट में मजबूर कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जब भी बातचीत होती है, बातचीत में किसी भी सोल्यूशन पे पहुंचते हैं तो सॉवरेन स्टेट्स भी गारंटीज देती हैं अपनी कुछ, और जब इस किस्म के ग्रोहों से बातचीत होती है उसमें भी कोई ना कोई गारंटीज आपको देनी पड़ती हैं या आपको लेनी पड़ती है। उसमें पाकिस्तान की कमजोरी यहाँ पर रही है कि हमने नेगोशिएशन भी की, लेकिन नेगोशिएशन का तरीका मेरे नजर में सही नहीं था, ना ही हमारे सही तरीके से हम उसको आगे लेके आगे चले। फाटा को डेवलप करना प्रायोरिटी 1 होना चाहिए था, है और होना चाहिए पाकिस्तान के लिए। वो इतने ही पाकिस्तानी है, शायद मुझसे ज्यादा पाकिस्तानी है वो लोग, और उसकी डेवलपमेंट के लिए हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी। उसके बाद से लेके उसको आगे हमने जाने की कोशिश की नहीं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसको वहां पे पहुंचा कर उनको सपोर्ट करके वहां पे बाकायदा उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर उनकी रिवाइव नहीं करेंगे तो बेचारे कहाँ से खाएंगे वो, और अगर नहीं होगा उनके लिए तो फिर उनके लिए और कोई जरिया रहेगा नहीं। जैसे अयाज वजीर साहब ने जिक्र किया कि एक इंडस्ट्री तक नहीं रही है वहाँ पर, एक भी। सो ये अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन बिल्कुल सही कहा मेरे मेहमानों ने कि इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। इस पॉलिसी को फिट करने के लिए पॉलिसी को डिस्कस करना ज़रूरी है, और फिर ही आप हल निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।